بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے اور تمام درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ کے پی کے اسمبلی نے بجٹ کیا منظور کیا کہ ہر طرف بھونچال آ چکا ہے اور ایک دفعہ پھر سے پاکستان تحریک انصاف کے پی کے کی قیادت جو ہے اس پہ سخت تنقید ہو رہی ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جب 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تھا، ایک تو عمران خان کی بہنوں کو وہاں پہ انٹر نہیں ہونے دیا گیا، خاردار تاڑے لگا کے اسلام آباد پولیس نے رستہ روکا اور انہیں اندر نہیں جانے دیا، جو کسی بھی ملزم کا حق ہے کہ وہ اپنا اس کے رشتہ دار دوست جو ہیں وہ کیس کی کارروائی جو ہے وہ سنیں۔ ایک تو یہ بات تھی۔ دوسرا جو کے پی کے اسمبلی میں بجٹ پاس ہوا ہے اس پہ بھی علی خان صاحبہ نے آج یہ کہا کہ ہم فیملی نے غلطی کی ہے، ہم نے عمران خان کے احکامات پر عمل درآمد نہیں کروایا، ہم نے کوتاہی برتی ہے، ہم اپنی اب ہم فیملی نے باہمی مشاورت سے فیصلہ کیا ہے کہ فالو اپ کیا کریں گے اور ہر اگلے ہفتے عمران خان صاحب سے پروگریس شیئر کیا کریں گے۔ یہ جو ہے علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے وہ آج کہا۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کچھ صحافیوں، جس کا مبینہ طور پہ نام حیدر سعید بتایا جا رہا ہے، جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، واریر ہے، پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا واریر ہے، بتایا جا رہا ہے ان کی مینا خان افریدی کی اور بہت سے ایم پی اے جو کے پی کے سے ہیں ان کے درمیان تلخ کلامی ہوئی ہے۔ اب عوام جو ہے، جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں اس کے مطابق عوام جو ہے بالکل پوری طرح غصے میں ہے۔ کے پی کے کی جو قیادت ہے اس کے خلاف یہ پوری طرح غصے میں ہے اور اپنا غصہ جو ہے وہ آج انہوں نے نکالا، اور میرا خیال ہے یہی موجودہ حکومت بھی چاہتی ہے، یہی اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے، یہی ہر پاکستان تحریک انصاف کا مخالف یہ چاہتا ہے کہ یہ آپس میں لڑ مڑ کے ختم ہو جائیں۔ اس سے پہلے جب آپ نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا جو تھا وہ یکجان تھا، اور جو سیاسی قیادت تھی اور سوشل میڈیا کے جو لوگ تھے وہ ایک پیج پر تھے، تو ہر طرح کا حربہ آزمایا گیا، ہر طرح کی پرتشدد کارروائیاں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کی گئی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو شکست نہیں ہوئی۔ پھر مقتدرہ کی طرف سے پلان بی جو ہے وہ لگایا گیا، وہ بھی فیل ہوا، پھر پلان سی، تو اب میرے خیال سے پلان ڈی ای تک پہنچ گئے ہیں، اور یہ پلان آخری تھا ان کا کہ ان کو آپس میں لڑا دیا جائے، جس میں ابھی تک وہ مقتدرہ جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی مخالف جو قوتیں ہیں وہ کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ وہ اس لیے کہ جس طرح سے کے پی کے بجٹ پاس ہونے کے بعد سوشل میڈیا پہ کے پی کے وزراء کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جس طرح سے آج ان سے سوالات پوچھے گئے، جنید اکبر صاحب سے بھی سوال پوچھا گیا ہے خاتون نے کہ آپ نے عمران خان کی ہدایات پہ عمل کیوں نہیں کیا، تو جنید اکبر صاحب بجائے اس کے کہ ان کو جواب دیتے، انہوں نے کہا کہ جی آپ کی تصویر کھنچ چکی ہے اور آپ جو ہے وہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں۔ تو عورت نے جواب دیا، میں ڈرتی کسی سے نہیں ہوں، آپ میرا جواب دیں، میں تصویر کھنچوانے والی نہیں ہوں، میں نے آپ سے سوال کیا اس کا جواب دیں۔ تو ایسا لگتا ہے یہ معاملہ رکنے والا نہیں ہے اور یہ معاملہ آگے چلتا جائے گا، اور اسی طرح پاکستان تحریک انصاف جو پہلے ہی کمزور ہو چکی ہے، اور اب جو ہے موجودہ حکومت کو کوئی بظاہر خطرہ نہیں ہے عمران خان صاحب کے سوشل میڈیا واریر سے یا ان کی سیاسی کمیٹی سے یا کے پی کے حکومت سے، وہ میرا خیال ہے کہ اب سکون میں ہے، کیونکہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور جب تک یہ آپس میں لڑتے رہیں گے مقتدرہ یا پاکستان تحریک انصاف مخالف جو قوتیں ہیں ان کو موقع ملتا رہے گا کہ مزید دراڑ ان میں پیدا کی جائے۔ تو ایک ہی حل ہے کہ یہ لوگ آپس میں بیٹھ کر ریوزٹ کریں چیزوں کو، اور ایک پیج پہ ہیں، پھر ہی آگے چیزیں بڑھ سکتی ہیں۔ اب اس کے علاوہ جی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کی جو نیب کے پروسیکیوٹر ہیں جاوید ارشد صاحب نئے جو ہیں، انہوں نے 4 ہفتے کی مہلت مانگ لی ہے۔ انہوں نے کہا جی مجھے کیس کی تیاری کے لیے ٹائم دیا جائے۔ یاد رہے یہ نیب کی سزا معطلی کے خلاف کیس جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کیا ہوا ہے، اور جس کی آج سماعت تھی، اور یہ سماعت جو ہے وہ ہوئی ضرور لیکن بغیر کسی کارروائی کے ملتوی کر دی گئی، اور جاوید ارشد صاحب جو نئے پروسیکیوٹر ہیں نیب کے، انہوں نے 4 ہفتے کا کیس کی تیاری کے لیے ٹائم مانگ لیا ہے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے اگست اور ستمبر میں ویسے چھٹیاں ہیں، تو 4 ہفتے سے مراد آج 26 جون ہے، تو 4 ہفتے سے مراد ہے کہ جولائی آخری ہفتے میں یہ 4 ہفتے ختم ہوں گے، اور پھر ایک آدھ سماعت ہوگی، اس کے بعد عدالتوں میں جو ہے وہ چھٹیاں ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے یہ حکومت جو ہے وہ ٹائم گزارتی جا رہی ہے، اور عدالتیں جو ہیں وہ بظاہر جو سین نظر آ رہا ہے پوری طرح ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ تاریخ پہ تاریخ دیتے جا رہے ہیں۔ وہ ایک انڈین مووی کا ڈائیلاگ بھی ہے کہ تاریخ پہ تاریخ سنی دیول کے میرے خیال سے وہ مووی ہے۔
تو آج پاکستانی عدالتوں میں اس ڈائیلاگ کا ہم نے جو پاکستانی ورژن ہے وہ دیکھا کہ تاریخ پہ تاریخ، اور ایسے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی اب انتشار کا شکار ہوتی جا رہی ہے اور آپس میں لڑ کے یہ اپنی پوزیشن مزید کمزور کرتے جا رہے ہیں۔ آج سمن جاوید خان کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا اور ان کا کہنا تھا کہ پوری دنیا پلاسٹک سے جان چھڑا رہی ہے، جبکہ پنجاب کے لوگوں میں خود پہ پلاسٹک کو مسلط کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ 10 خرب روپے کا جو ٹیکہ لگا ہے، عوام جواب چاہتی ہے، اور انہوں نے کہا میں کسی صورت پیچھے نہیں ہٹوں گی، کسی صورت نہیں جھکوں گی اور پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں، میں بالکل خان کے نظریے کے ساتھ کھڑی ہوں اور خان کے ساتھ کھڑی ہوں۔ تو پوری طرح وہ حشاش بشاش تھی اور بالکل وہ مطمئن تھی۔ بجٹ پہ انہوں نے بات نہیں کی کیونکہ انہوں نے کہا کہ مجھے بجٹ کے بارے میں علم نہیں ہے، لہذا میں اس پہ بات نہیں کر سکتی۔ بہرحال جس نے جو کرنا ہے وہ کر لے، میں خان کے ساتھ کل بھی کھڑی ہوں اور آج بھی کھڑی ہوں، آئندہ بھی کھڑی رہوں گی۔ تو آگے تحریک انصاف کیا لائے عمل اختیار کرتی ہے اور کے پی کے اسمبلی اپنے کارکنان کو، کے پی کے حکومت اپنے لوگوں کو کیسے ٹھنڈا کرتی ہے، آنے والے دنوں میں پتہ لگتا ہے، لیکن مجھے یہ معاملہ تھمتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے کارکنان کو مطمئن کر پائے گی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔